انہوں نے اتنا بڑا عقیدہ بنا کے رکھا ہے اور اس کے پیچھے کوئی مضبوط بنیادی نہیں ہے. شیخ شعبان حفظ اللہ نے ابھی شروع میں کہا، بہت اچھی بات کہی کہ عقائد کے باب میں ان روایتیں قبول کرنے کی جو شرط ہے ان کی بہت کڑی شرط ہے، بہت بڑا معیار ہے. لیکن اس طرح کی بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو وہ کیسی کیسی جو ہے باتیں، جس کو اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے بنا کے رکھا، اس کے لیے کیسی بیکار کی باتوں پر انہوں نے بیکار کی روایتوں پر انہوں نے اپنی جو ہے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے. اور نہ صرف یہ کی بنیاد رکھی بلکہ دوسروں کو اس بنیاد پر گستاخ رسول تک کہے جاتے ہیں جس کا کوئی ثبوت سرے سے ہے ہی نہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو سب سے بڑا حوالہ اگر کہہ لیجئے، یعنی حالانکہ نہ کتب ستہ میں ہے نہ حدیث کی مشہور کتابوں میں ہے، لیکن جہاں بھی ہے ان میں بھی اگر سب سے مشہور اگر کوئی روایت آپ دیکھیں جس کی سند بھی ملتی ہے، اور پوری سند تو نہیں ملتی، لیکن اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جتنی بھی روایت پیش کرتے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک روایت کی بھی مکمل سند کہیں موجود ہی نہیں ہے. کہیں مکمل سند کوئی موجود ہی نہیں ہے. میں سب سے پہلے ان کی وہ روایت بتاتا ہوں جس کی چھوٹی سی ایک سند ہے، پوری سند بھی موجود نہیں ہے. وہ ہے روایت کیا ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے الخصائص الکبریٰ میں. کہتے ہیں کہ اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان، کہ حکیم ترمذی نے ذکوان کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے. کیا روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ تو سورج کی روشنی میں اور نہ ہی چاند کی روشنی میں. یعنی جب سورج نکلتا تھا، یعنی دن ہوتا تھا، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور جب رات ہوتی تھی تو بھی اللہ کے نبی، یعنی رات ہوتی تھی اور چاند کی جو روشنی ہوتی تھی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ سب سے جو ہے معروف روایت ان کی ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے دوسری کتاب میں اس کا ایک منٹ یہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی سند بھی اپنی دوسری کتاب میں ذکر کر دی ہے الخصائص الکبریٰ میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 ہے. پوری سند تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اخرج الحکیم الترمذی من طریق عبد الرحمن بن قیس زعفرانی عن عبد الملک بن عبداللہ بن ولید ان ذکوان ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر. اب کہہ رہے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ اس کی سند بھی باقاعدہ ذکر کرنے، اپنی دوسری کتاب میں سند ذکر کر دی. اس سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ اس روایت کی کنڈیشن کیا ہے. یہی ایک واحد روایت ہے جس کی سند ملتی ہے، اور بھی مکمل طور سے نہیں ملتی ہے. یہی ایک واحد روایت ہے جس کی سند ملتی ہے، اور آپ حیران جائیں گے اس کی سند میں ایک کذاب راوی، جھوٹا راوی ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ سایہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آگے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کرتے تھے تو اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. یہ بھی اس روایت کے اندر. تو بہرحال اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قیس. تو عبد الرحمن بن قیس کون ہے؟ کوئی اور نہیں، مطلب اور محدثین نے اس کو جھوٹا کذاب کہا ہی ہے. خود یہ روایت جنہوں نے نقل کی ہے امام سیوطی رحمہ اللہ، جن کی نقل پر ہمارے بھائیوں کو بہت زیادہ اعتماد ہے کہ انہوں نے چونکہ نقل کر دیا اسی لیے صحیح ہوگی، یعنی بغیر نقل کر دیا اسی وجہ سے کہتے ہیں بس صحیح ہے. خود امام سیوطی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخرج الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول من طریق عبد الرحمن بن قیس وهو وزاع کذاب. یہ مناہل صفا جو فی تخریج احادیث شفا، یہ امام سیوطی کی کتاب، اس میں کہہ رہے ہیں کہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں روایت نقل کی ہے کس کے طریق سے؟ عبد الرحمن بن قیس کے طریق سے. وهو وزاع کذاب، یہ امام سیوطی لکھ رہے ہیں. وَهُوَ وَزَّاءٌ كَذَّابٌ، یہ مناہل صفحہ نمبر 42 پہ امام سیوطی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو سند میں ایک راوی ہے جس کے طریق سے، جس کے سند سے روایت آئی ہے، عبد الرحمن بن قیس، وہ وزاع ہے، جھوٹا ہے، اور کذاب، وہ حدیث گڑنے والا ہے. اور اسی طرح سے حدیث کے بہت بڑے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے الضعفاء جلد 2 صفحہ نمبر 500، اس میں کہتے ہیں عبد الرحمن بن قیس کذاب. عبد الرحمن بن قیس کون ہے؟ کذاب راوی ہے.
اور اسی طرح سے امام حاکم رحمہ اللہ نے مدخل صفحہ 156 پر کہا ہے، اس کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ وہذا عندی موضوع، یہ روایت میرے نظر میں من گھڑت ہے، اور کہا کہ اس کا جو ذمہ دار ہے عبد الرحمن بن قیس ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین نے اس پہ جرح کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو استاد ہے عبد الملک بن عبداللہ، اس کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ اس کے علاوہ خود اس روایت کو جس نے بیان کیا ہے نا، زکوان جو نام ہے، یہ زکوان کوئی صحابی نہیں، یہ زکوان کوئی صحابی نہیں ہے جس نے اس کو بیان کیا ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ صحابی نہیں، اس لیے مرسل بھی ہے۔ تو بتائیے یہ سب سے مطلب ان کے پاس جو بھی دلائل ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر اگر رکھ سکتے ہیں جس کی تھوڑی بہت سند ملتی ہے وہ ہے یہ روایت ہے جس کی سند ملتی ہے، اور سند بھی ادھوری ملتی ہے۔ اس ادھوری سند میں بھی کذاب راوی ہے، کذاب کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا وہی اس کو کذاب کرے، اور محدثین تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو سب سے ان کی مضبوط دلیل ہے اس کا یہ حال ہے، یہ کنڈیشن ہے اس کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ان کی جو اور روایات ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک اور روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ کہاں یہ روایت ہے؟ یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام زرقانی نے نقل کیا ہے، شرح الزرقانی علی المواہب علی الدنیا، یہ جلد 5 صفحہ نمبر 525۔ تو اور اس روایت کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لفا میں صفحہ نمبر 295۔ اس میں ہے کہ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے امام زرقانی کے روا ابن المبارک نے روایت کیا، اور ابن الجوزی نے روایت کیا۔ تو ابن المبارک نے کہاں روایت کیا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ابن الجوزی نے کہاں روایت کیا وہ بھی نہیں ملتا۔ البتہ ابن الجوزی کی کتاب میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو نقل کیا، لیکن وہاں پہ بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس میں کیا، اس میں ہے کہ لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل ولم یقم مع الشمس قط الا غلب ذو الشمس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی تھی، یہ انہوں نے فرمایا، یہ روایت میں ہے۔ لیکن اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، نہ ابن المبارک کی کوئی سند ہے، نہ ابن الجوزی رحم اللہ کی سند سے یہ روایت آئی ہے، بلکہ ابن الجوزی رحم اللہ نے صرف نقل کیا ہے، اور وہاں پر بھی اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، بالکل بے سند روایت ہے۔ آپ دیکھیں پہلی روایت کی سند تو تھی لیکن وہ سند جھوٹی ہے، کذاب راوی ہے، لیکن یہ جو دوسری روایت ہے اس کی سند کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اور اس کو ہمارے بھائی بڑے ہی شان سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ثبوت مل گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری روایت جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ عثمان کے نام سے، یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ ما اوقع ذلہ علی الارض لئلا یضع انسان قدمہ علی ذلک الذل، کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بنایا ہی نہیں، زمین پہ اللہ کے نبی کا سایہ اللہ کے فضل سے نہیں پڑتا تھا، کیوں؟ لئلا یضع انسان قدمہ علی ذلک الذل، تاکہ اس سائے پر یعنی نبی کے سائے پر کوئی انسان قدم نہ رکھنے پائے۔ تو بھئی یہ کہاں، یہ مدارک التنزیل ایک کتاب ہے، جلدو صفحہ نمبر 492، 4 صفحہ نمبر 492، تو وہاں پہ یہ روایت نقل کی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں، بے سند ہے، اس کی کہیں پر کوئی سند نہیں، کوئی اس کی سند کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا وہ بھی دیکھیں، اس کا متن آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کوئی انسان نبی کے سائے کو کچل نہ سکے۔ تو بھائی یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو کچلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر سائے پہ کوئی قدم رکھنا چاہے گا تو سایہ اس کے قدم پہ آ جائے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سائے کو کچل سکتے ہیں۔ اس لیے جو یہ کسی روایت جس نے گڑی ہے نا، بیوقوف آدمی تھا، احمق آدمی تھا جس نے روایت گڑی ہے اور بلا وجہ یہ روایت بنا دی ہے اپنے دماغ سے، اپنے سوچ سے، جبکہ اس کی سوچ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ سائے کو کچلا جا سکتا ہے، اتنا بیوقوف آدمی تھا، اس نے یہ روایت بنا دی۔ تو یہ روایت بھی بے سر پیر کی ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی، اس لیے یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے آپ دیکھیں، اور شیخ شعبان نے شیخ شعبان حافظ اللہ نے اس حوالے سے کافی تفصیل رکھی ہے آپ کے سامنے کہ بھائی سایہ تو جانے دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر لوگوں نے اوجھڑی ڈال دی، گندگی ڈال دی۔ اچھا ایک وہ واقعہ تو صحیح کہ گندگی ڈال دی، وہ ایک دفعہ کا واقعہ تھا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صاف کیا، وہ ایک واقعہ ملتا ہے۔
لیکن آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ یہ لوگ ایک جھوٹی روایت بہت بڑی شان سے بیان کرتے ہیں، بڑی شان جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کے راستے سے جاتے تھے تو ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، تو وہ روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتی تھے اور وہ جمع کر کے رکھتی تھی، جیسے دیکھتی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، وہ بڑھیا پورا کوڑا کرکٹ جو جمع کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتی تھی۔ ایک دن کوڑا کرکٹ بڑھیا نے نہیں پھینکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچ گئے تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پھر اللہ کے رسول نے اس کی مدد کی۔ پھر یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ جھوٹی روایت ہے، یہ بنی روایت ہے۔ یہ لوگ سائے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سایہ نہیں تھا تاکہ کوئی کچل نہ سکے، اور دوسری طرف آپ یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ روزانہ ایک بڑھیا کوڑا کرکٹ پورے جسم پہ پھینکتی تھی۔ سایہ تو جانے دیجئے، ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سایہ نہیں رکھا گیا تاکہ سائے پہ کوئی پاؤں نہ رکھ سکے، اور دوسری طرف یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں آپ کہ نبی کے جسم مبارک پر کوڑا کرکٹ ایک بڑھیا پھینکتی تھی۔ استغفر اللہ، کیا کر رہے تھے صحابہ کرام؟ روز کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے، نظافت کی تعلیم دی ہے، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے امام الانبیاء سے کہ ایک مرتبہ کہیں کسی نے کوڑا پھینک دیا دوبارہ اس راہ سے گزریں گے یا اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ اور مدینے کی بات ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت ہی بیکار جو ہے واقعہ، چاہے آپ یہ مدینے کا واقعہ بیان کریں چاہے مکے کا واقعہ بیان کریں، کہیں کا بھی، لیکن یہ ثابت نہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ایک شخص ویڈیو کیمرہ لے جا کے پتہ نہیں کس گلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی۔ استغفر اللہ، بے سر پیر کی بات، تو کیمرہ لے کے پہنچ گیا ایک گلی میں، پتہ نہیں کس گلی میں، اور کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور بڑھیا کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ اللہ کے بندے کچھ عقل استعمال کرو۔ یا کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سوچو، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کوئی بڑھیا ڈیلی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے بیٹھے کہ روزانہ اللہ کے وسلم ایسے گزرتے ہیں؟ اور کیا مطلب آپ سوچیں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے روزانہ گزرتے تھے؟ یعنی کون سا کام تھا کہ روزانہ وہاں سے گزر ہوتا تھا؟ کیا کام تھا؟ اور وہ بڑھیا سارا کام دھندا چھوڑ کے کوڑا اکٹھا کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ ہاں، کیا اللہ کے وسلم کوئی مطلب ایک خاص وقت تھا اسی ٹائم جاتے تھے اللہ کے وسلم؟ اس سے آگے پہلے نہیں جاتے، اور یہ بڑھیا وہاں بیٹھی رہتی تھی کوڑا کرکٹ لے کے کہ ابھی آئیں گے میں اوپر پھینکوں گی۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ کے رسول وہاں گزرتے تھے، اور یعنی روزانہ اگر آپ گزرتے تھے تو اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا نا کوئی کوڑا کرکٹ پھینکنے والا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے، کنارے ہو جاتے، نہیں جاتے، کوئی مسئلہ کوئی بات چیت کرتے۔ لیکن یہ کہ روزانہ کوڑا کرکٹ، وہ بھی گھر کا کوڑا کرکٹ، اور سر پہ گرنے جا رہے ہیں، تو یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور یہ اس طرح کی روایات پیش کر کے اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی کہ جو نبی طہارت کی صفائی ستھرائی کا حکم دے کے گئے، نظافت کا حکم دے کے گئے۔ ہماری حدیث کی کتابیں شروع ہوتی ہیں کتاب الطہارہ سے، جو نبی یہ سکھا کے گئے، آپ کہتے ہو کہ روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا نبی پر، یہاں توہین نہیں ہوتی ہے۔ اور سائے پر کہتے ہو کہ کسی نے قدم رکھ دیا تو توہین ہو جائے گی، حالانکہ وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب خیالات ہیں ان کے، عجیب و غریب اعتقاد ان کے۔ تو بہرحال یہ جس نے یہ روایت بنائی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تاکہ کوئی آدمی اس پہ قدم نہ رکھ سکے، وہ بیوقوف آدمی تھا، اسے نہیں پتا کہ سائے پہ قدم رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام زرقانی نے جو ہے شرح زرقانی میں ایک اور روایت نقل کی ہے، جلد 5 صفحہ 525 پہ۔ اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قال ابن سبا، اب پتہ نہیں کیا نام ہے ابن سبا، کیا ہے وہ، کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم نورا فکان اذا ماشا فی الشمس او القمر لا یظہر له ظل لان النور لا ظل له۔ دیکھیں کیا ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابن سبا یہ کون ہے شخص، اس کا کچھ حتا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں مطلب اس کی ثقافت کے بارے میں اور اس کی صداقت کے بارے میں، اس کی دیانتداری کے بارے میں کچھ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اس کی بتائی ہوئی یہ روایت ہم اس کو کیسے مان لیں گے؟ اس کا بھی کچھ نہیں ملتا، نہ اس کی کوئی سند ہے، یہ بے سند روایت ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس نے کوئی سند، اس کی کوئی سند بیان نہیں کی ہے، ایسے اس نے کہہ دیا، اس ایک اپنی سمجھو رائے کے طور پہ پیش کر دی، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو روایت ہے نوادر الرسول میں یا اوپر کی جو روایتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں انہی میں سے کسی کو اس نے دلیل بنا کے ایسی بات کہہ دی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ بے سند روایت ہے، بے سند بات ہے، اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی کوئی جو ہے بنیاد نہیں ہے۔ اور اس میں توجیہ دیکھیں آپ، یہ بھی کسی بیوقوف کی بات ہے، کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے، یعنی وجہ بھی اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور کے تھے اس لیے سایہ نہیں تھا۔ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ کیوں اس لیے غلط ہے بھائی؟ کیونکہ نوری مخلوق ہونے کا یہ مطلب کہاں سے نکل گیا کہ سایہ نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہے، نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سایہ ہوتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4080، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما قتل ابی جعلت ابکی، کہ جب میرے والد شہید ہو گئے تو میں رونے لگا، اور آپ کے چہرے سے میں نے وہ آپ کا جو جسد تھا، آپ کا جو جنازہ تھا، وہاں سے اپنے کپڑا ہٹایا، فجعل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہونی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ مجھ کو منع کرنے لگے۔ وہ اصل میں ان کا مسئلہ بھی ہوا تھا، ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور پھر ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، وہ دیکھنے لائق معاملہ نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام منع کر رہے تھے کہ آپ ان کو مت دیکھو۔ لیکن وہ کپڑا ہٹائے، اور اس کے بعد میں ان کی جو بہن تھی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، بعض روایت میں آتا ہے وہ رونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لا تبکی، نہ روئیں، وما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتى رفع، ما زالت الملائکۃ تظلہ، کہ فرشتوں کی جماعت، فرشتے ان کو اپنے پر سے سایہ دے رہے تھے جب تک تم نے ان کو اٹھا نہیں لیا، یعنی فرشتوں نے سایہ کر رکھا تھا اپنے پروں سے، فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ فرشتے تو نور کی مخلوق ہے نا، تو ان کا تو سایہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اس بندے نے جو روایت گڑھی ہے نا، بنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نور کے تھے۔ بھائی پہلی بات تو کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے۔ قرآن میں حدیث میں صاف طور سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ الگ سے پروگرام رکھیں گے، الگ ہمارا موضوع ہوگا۔ لیکن پہلی بات یہ عقیدہ ہی صحیح نہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات نور سے تھی، نوری مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ اگر ایسا ہوتا بھی تو اس کا یہ مطلب کہاں کہ سایہ نہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن ان کا سایہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ نوری مخلوق ہے اس لیے سایہ نہیں، بھائی دیکھیے اگر نوری مخلوق کا سایہ نہ بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے زیب تن کرتے تھے نا، کپڑے پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں ہوتے تھے، لباس میں ہوتے تھے۔ تو بھائی اگر کوئی بھی چیز جس کا سایہ ممکن نہیں ہو، اگر اس کے اوپر لباس ہو تو کم سے کم لباس کا تو سایہ ہونا چاہیے، یعنی جسم نورانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس جسم پر کپڑے ہیں، لباس ہے، تو اللہ کے بندے سوچو لباس کا تو سایہ ہونا چاہیے۔ لباس تو نورانی نہیں ہے، لباس تو نور کا نہیں ہے، لباس تو مارکیٹ سے لیا گیا ہے، جہاں سے اور لوگ لیتے تھے، وہی لباس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، وہی کپڑا ہے جو اور لوگ بھی پہنتے تھے، تو اس کا تو سایہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بنیاد بنانا کہ چونکہ آپ نوری تھے اس لیے سایہ نہیں تھا، یہ غلط بات ہے۔ بہرحال یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ کچھ روایات ہیں جن میں سے کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی روایت کی کوئی سند ہی نہیں، سوائے ایک روایت کے جسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس کی صرف سند ہے، اور وہ بھی ادھوری سند ہے، اس میں بھی کذاب راوی ہے، باقی ساری باتیں بے سر پیر کی ہے، کہیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ایسی چیزوں پر یہ لوگ عقیدہ بنا کے رکھے ہیں، اور اس کے تعلق سے نہ صرف عقیدہ بنا کے رکھے ہیں بلکہ مخالفین جو اس کو نہیں مانتے، ان بے سر پیر کی روایتوں کو نہیں مانتے، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں گستاخ رسول تک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات میں تلخیص کر دیتا ہوں اپنی باتوں کی۔ سب سے پہلی بات کہ سایہ ہونا یہ فی نفس سے ہی کوئی مطلب غلط، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، سایہ ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سائے، عرش کے سائے کی نسبت اپنی طرف کی۔ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف نسبت شر بتانے کی ہوتی ہے، جیسے مسجد کی نسبت بیت اللہ، خالد سیف اللہ، بلکہ محرم کے مہینے کی نسبت محرم شہر اللہ،
تو جب اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو وہ چیز غلط نہیں ہوتی ہے. تو اس کے شرف کو بتانے کے لیے عرش کے سائے کے شرف کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی. تو سایہ ہونا یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, صحیح احادیث ہیں اور حدیث کی معروف کتب میں ہے, مسند احمد میں ہے, اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ بھی ہے. صحیح ابن خزیمہ کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو. تو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, طبقات ابن سعد کی روایت ہے, جن میں صحیح سند سے سائے کا ثبوت ہے. تیسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا کہ ہمارے مخالفین جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں, بلکہ ان میں سے کسی ایک روایت کی سند تک موجود نہیں, کسی بھی روایت کی سند موجود نہیں ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو نقل کیا بس اسی کی سند ہے, وہ بھی ادھوری, وہ بھی کذاب راوی اس میں بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی اس کے علاوہ کوئی سند نہیں. اس کے علاوہ پھر یہ جو عقلی دلیلیں ہیں جو پیش کرتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں. تو یہ چند باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.